جہنم میں اللہ بڑے بڑے لوگوں کو داخل فرما دے گا۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں، اگر بڑے بڑے لوگوں پر آگ اثر نہ کرے گی تو کہیں اللہ مجھ جیسے بچوں کو اس جہنم میں ڈالنے کے بعد اس آگ کو مزید نہ بھڑکائے۔ اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کے اتنے جو ہے ایسے کردار اور ایسی باتوں کو سن کر مالک بن دینار حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے اس بچے کو ولی کامل بھی بناتا ہے، اور وہ بچہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی طرف بھی طے کرتے ہوئے منزلوں کو نظر آتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، یاد کریں جہنم کی آگ کو، یاد کریں قبر کی وحشت کو۔ ایک شاعر فرماتا ہے قبر کے اندر کی سوچئے گا وہاں پر کیا کیا سوال ہوگا، اور کیا نہ ہم نے یہاں پر کچھ بھی وہاں پر کتنا ملال ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن الکریم والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ سیدی مرشدی شاہ اختر رضا خان ازہری میزنم، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ماں، بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم اغسنی یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، ممبر نور پر تمام حضرات، سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج جناب مرحوم پتن بھائی کے اصال ثواب کے غرض سے ہم یہاں پر حاضر آئے۔ آج ان کا 10ویں کے سلسلے میں اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ دعا کریں ہم سب مل کر اللہ پاک مرحوم کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ مغفرت ہو چکی ہو تو مرحوم کو درجات میں اور مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے جاننے والے کو ایصال کریں، اور جو بھی ثواب اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے ہم اپنی جانب سے مرحوم کو ایصال فرما دیں، اور اللہ پاک ان محفلوں کے ثواب کے صدقے مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے نا حضرات؟ ماشاءاللہ میں تیجے میں بھی حاضر تھا، تیجے میں بھی بڑا اچھا پروگرام رہا ہے۔ آج 10 روز ہو چکے ہیں اور 10ویں کے پروگرام کا انعقاد ہے، اور میں پھر دوبارہ گزارش کر رہا ہوں تمام حضرات بہت جلد تشریف لے آئیں۔ آئیے ایک مرتبہ بلند آواز سے اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم، جیسے کہ میں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان یہ سوچے، ہر جان یہ تصور کرے اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ دیکھیں آج میں آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں کچھ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرات قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں کچھ قیامت کی نشانیاں بڑی ہیں، کچھ قیامت کی نشانیاں چھوٹی بھی ہیں، اور کچھ قیامت کی نشانیاں ہمارے درمیان ہو چکی ہیں اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کی نشانیاں ابھی کچھ باقی بھی ہیں۔ جیسے ہی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی اس کے فوراً بعد قیامت جو ہے آ جائے گی۔ ہم اور آپ
قیامت کو زیادہ دور نہ سمجھیں، قیامت بڑی ہی جلد آنے والی ہے۔ حضرات یہ قیامت ہے کیوں؟ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے دنیا جو ہے بنائی، اس کے بعد اللہ نے قیامت کو بھی جو ہے نافذ کرنا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یا تو دنیا ہی نہیں بناتا، اور جب دنیا بنا دی ہے تو پھر اس کے بعد قیامت بھی آنی ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دیکھیں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک موٹی سی مثال یہ ہے، اللہ اکبر، جو بڑے سیٹھ لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے انہوں نے عیش و عشرت میں زندگی گزاری، انہوں نے جو ہے اچھی اچھی کاروں میں اپنے جو ہے سفر کو طے کیا، انہیں مشقتوں کا احساس نہیں، انہیں پریشانیوں کا احساس نہیں، ان کو جو ہے پتہ نہیں کہ کاروں کا عیش ہوتا کیا ہے، اس لیے کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں کاروں میں سے سفر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی مزدور سے پوچھیں، ہم اگر اپنے جیسے کسی جو ہے کم انسان سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ کار کا عیش ہوتا کیا ہے، وہ بتائے گا بڑے بڑے محلوں میں رہنے کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ حضرات، تو اسی طرح دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم نے بڑی اچھی اچھی غذائیں کھائی ہیں، ہم نے بڑے بڑے اچھے اچھے عیش و عشرت میں زندگی کو بسر فرمایا ہے، لیکن اللہ پاک ایک دن ہماری روح کو قبض فرمائے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد جو ہے اللہ پاک ہم کو جنت جیسے عطا فرمائے گا۔ تب جنت میں جانے کے بعد ہم کہیں گے، ارے دنیا کی غذائیں کیا تھیں، آج تو کروڑہا زیادہ ان سے اچھی غذائیں اللہ نے جنت میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے جنت میں ہمارے لیے کتنی اچھی اچھی غذائیں جو ہے پیدا کی ہیں۔ حضرات، تو سنیں ذرا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک بات آپ کو میں بتاؤں، جب قیامت کی نشانیاں بیان کی جائیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ساری قیامت کی نشانیاں ہم اس کو برائی کے طریقے سے دیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ قیامت کی نشانیاں جو ہے جو ظاہر ہونے والی ہیں وہ اچھائی کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں۔ مان لیجئے حضرت امام مہدی علیہ رحمت و رضوان کا جو ہے حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا، جب وہ یہاں پر پیدا ہوں گے تو ان کی جو ہے پیدائش اور ان کا آنا کوئی برائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ آنے کے بعد دنیا میں انقلاب پیدا فرمائیں گے۔ اب ذرا سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں سے زیادہ محبتیں کریں گے اور اپنے باپ سے اتنی محبتیں نہیں فرمائیں گے۔ آج دیکھ لیا جائے، ہمارا نوجوان اپنے دوستوں کے لیے جو ہے کروڑوں، ہزاروں اور سینکڑوں روپے لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا بوڑھا باپ گھر پر بیٹھا ہوا سسک رہا ہے، اس کا بوڑھا باپ دوائی کے لیے پریشان ہے، لیکن اللہ اکبر، اگر وہ کہیں جا رہا ہے، اگر کہیں سفر کو طے کر رہا ہے، اگر کہیں عیش و عشرت کو میں جا رہا ہے، اپنے دوستوں کے سامنے اپنے پیسے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیا جائے، اگر کہیں پر بھی اس کو ناشتہ کروا دیا جائے، تو سارے دوست یہ کہیں گے یہاں پیسہ میں دوں گا، یہاں پیسہ میں دوں گا۔ لیکن اے میری قوم کے نوجوان، اپنے باپ کو بھی دیکھ، وہ اپنے گھر پر رہ کر جو ہے کس طرح تیری کمائی کا انتظار کر رہا ہے، کس طرح وہ سسک رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، وہ نمازی تو ضرور ہو سکتے ہیں، وہ حاجی تو ضرور ہو سکتے ہیں، وہ اللہ اکبر نیک اعمال کرنے والے تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن ایسے لوگ جو اپنے والدین کو ناراضی کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے، اللہ پاک قیامت والے دن ان کی نمازیں ان کے منہ پر پھینک دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے، اگر تمہاری ماں تم سے راضی ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہے اور رسول اللہ بھی تم سے راضی ہیں۔ اور اگر یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہے اور اللہ کے رسول بھی تم سے ناراض ہیں۔ ذرا بتائیں، اندازہ لگائیں، ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن شریف میں والدین کے لیے بڑی جو ہے فضیلتیں نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد، رسول اللہ کی اطاعت کے بعد، اگر کسی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوان، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے
اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس لیے کہ یہی تمہارے لیے جو ہے قیامت میں یہی تمہارے لیے ذریعہ جنت بھی بن سکتے ہیں۔ اور اگر اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے، اچھا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا ہے، تو یہی جو ہے آپ کو جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی مشہور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس عالم میں ایک بندہ ایسا بھی آئے گا جس کی پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، جس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، نیکیوں کا جو ہے اس کے پاس ذخیرہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے جیسے ہی وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، جیسے ہی اچھے اعمال کو دیکھے گا، وہ قریب ہے اس بات کو سننے کے اب اس کو جنت میں جانے کا مدعا سنا دیا جائے، اب اس کو جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نہیں اتنے میں ایک چھوٹا سا جو ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا آتا ہے، اس کے گناہوں کے پلے میں جا کر گر پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ آیا، آنے کے بعد اس نے سارے اعمال کو ہلکا کر دیا ہے، ساری نیکیوں کو اس نے ہلکا بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں وہ اس بات کا اندازہ کر رہا تھا اب مجھے جنت میں جانے کا مدعا سنا دیا جائے گا، اب مجھے جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی جائے گی، اب اس کو یہ حکم ہوتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ عرض کرتا ہے میرے مولا یہ تو بتا دیا جائے میری پہاڑ جیسی نیکیاں، میری اتنی بڑی نیکیاں، اتنے اعمال میں نے کیے تھے، ان اعمال کا کیا ہوا؟ سارے اعمال میرے خراب ہو گئے۔ دراصل اس چھوٹے سے کاغذ پر لکھا کیا تھا؟ حکم ہوگا اے فرشتوں بتا دیا جائے اس کے کاغذ پر لکھا آخر کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جانے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اے جو ہے بندے، ایک مرتبہ دنیا میں رہنے کے بعد تو نے اپنے باپ کے ساتھ بلند آواز سے بات کی تھی، اس بات کرنے کے عوض میں اللہ نے تیرے سارے اعمال کو برباد کر دیا ہے اور تجھ کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوان، آج ہم اپنے باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اپنے باپ کو ہم ڈانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے باپ کو جھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تمہارے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں، تمہیں جو ہے جہنم کا گڑھا بنانا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں تاکہ اللہ آپ کو انہی کی بدولت، انہی کی دعاؤں کے صدقے اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج ماں کو دیکھ لیا جائے، نوجوان کہتا ہے ارے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اے میرے قوم کے نوجوان، یہ ماں تو ہماری اس ٹائم بھی بات کو سمجھ لیتی تھی جب ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، ہم تو صرف روتے تھے، درد ہوتا ہے تو روتے تھے، بھوک لگتی تھی تو روتے تھے، پیاس لگتی تھی تو روتے تھے۔ اس وقت بھی اگر کوئی ہماری آواز اور کوئی ہمارے احساس کو سمجھنے والا تھا وہ ہماری ماں تھی کہ رونے کے بعد جو ہے وہ ہم پر اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے جو ہے رونے کے بعد وہ ہمارے لیے جو ہے اچھا انتظام بھی کرتی، ہمیں اچھی طرح سے اپنی پرورش میں بھی لے لیتی۔ اس لیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا جس طرح دوستوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا عورتیں کپڑے پہنتی ہوئی بھی ننگی نظر آئیں گی۔ صحابہ نے تعجب کیا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے پہنتے ہوئے برہنہ نظر آئیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ اتنے ٹائٹ اور چست کپڑے پہنیں گی کہ اس کی وجہ سے ان کے جسم کی نمائش ہو جائے گی اور جسم کے اعضاء بناوٹ نظر آئے گی۔ ایسی عورتوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ ہی ہے۔ یہ قوم کے آج دیکھ لیں، آج میری ماں اور بہن اس جو ہے بلبل اس جو ہے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور آج میری قوم کی نوجوان بہن اور آج میری جو ہے ماں اور بہن جو ہے بڑی اچھی طرح سے اور بڑے ہی بے باک طریقے سے اس عمل میں جو ہے گرفتار ہے۔ اس کے بعد کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے نمازوں کو چھوڑا جائے گا، نمازوں سے غفلت ہوگی، نمازوں کو ترک کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیں ہمارے ہوٹل تو بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں پر تو بہت لوگ ہیں، اللہ اکبر، ہمارے محلے میں لوگوں کا جو ہے مجمع لگا ہوا ہے۔ اگر یہاں پر ہی جو ہے اگر ہم کہیں تھوڑا سا پروگرام کر لیں سارے لوگ اکٹھے نظر آتے ہیں، آخر وہ لوگ آ کہاں
کہاں سے جاتے ہیں؟ نماز پنجگانہ میں تو وہ لوگ نظر نہیں آتے، جمعے میں جس طرح لوگ نظر آتے ہیں پھر پتہ نہیں چلتا جمعے کے بعد میرا بھائی اور میرا قوم کا نوجوان چلا کہاں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت کے قریب لوگ نمازوں کو چھوڑیں گے، اور یاد رکھیں آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نماز کو ترک کر رہے ہیں، نماز کو دور اپنے سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو کچھ جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو جہنمیوں سے ملاقات کرتے ہوئے وہ جائیں گے تو جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ وہ کہیں گے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، کوشچن کریں گے، سوال کریں گے، اے جو ہے بھائیو آپ بتائیں تو آپ کو جہنم میں کیا چیز لے کر آئی ہے، آپ کو جہنم میں کس شے کی وجہ سے ڈالا گیا ہے؟ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ یہ سوال کریں گے نا ان کو جواب ملے گا قالوا لم نکن من المصلین۔ وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ ذرا دیکھیں یہ میری زبان نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے، میں بیان کر رہا ہوں لیکن اللہ اپنے 29ویں پارے میں فرما رہا ہے۔ اس لیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ نمازوں کو دور کر دیں گے، نمازوں سے غفلت کریں گے، نمازوں کو ترک کریں گے۔ صرف میرے بھائی جمعہ ہم پر فرض نہیں ہے بلکہ 5 وقت نماز ہم پر اللہ نے فرض دی ہے، فرض قرار دی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے لوگ اپنی خواہشات کے، اپنے نفس کے زیادہ غلام بن جائیں گے، یعنی اپنے نفس کی بات کو ہی مانیں گے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں آج اگر نفس کہہ رہا ہے فجر کی اذان ہو چکی ہے لیکن نفس کہتا ہے کیا ہمیں یہیں پر لیٹا رہنا ہے، جانا نہیں ہے، ہم نہیں جاتے، اپنے نفس کے غلام بن گئے۔ نفس کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح سے ہمیں لوگوں کے سامنے برتاؤ کرنا ہے، ہم نفس کے غلام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ پھر بتائیں شیطان کو بہکایا کس نے، شیطان کو شیطان بنایا کس نے؟ یہ تو ایک جو ہے اللہ کا فرشتہ تھا، بعض روایتوں کے مطابق یہ فرشتوں کا استاد تھا۔ بتائیں جب شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا تو اس شیطان کو شیطان بنایا کس نے ہے؟ شیطان کو شیطان کس وجہ سے بنایا گیا ہے؟ اللہ اکبر، تو یہ اس کا نفس تھا، نفس کی وجہ سے شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تبھی آپ دیکھیں گے کہ شیطان کبھی کبھی ہمارا جو ہے ساتھ چھوڑ دیتا ہے لیکن نفس ہما وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ روزے چھوڑتے ہیں، پھر بھی لوگ تراویح چھوڑتے ہیں، پھر بھی لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، پھر بھی لوگ جھگڑے کرتے ہیں، پھر بھی لوگ رمضانوں میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ شیطان تو قید ہو چکا ہے، شیطان تو بند ہو چکا ہے، اب ہم سے گناہ کون کروا رہا ہے؟ اب ہمیں مبتلا کون کر رہا ہے گناہوں میں؟ تو اس گناہ میں مبتلا کرنے والا اب شیطان نہیں ہے بلکہ ہمارا نفس ہے۔ نفس، یہ نفس جو ہے شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ والے ایسے ہی نہیں بنتے ہیں بلکہ سب سے پہلے اپنے نفس کو کچلتے ہیں، اور جو نفس کو کچلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہی اپنا ولی کامل بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں نفس اور دل میں بڑا فرق بھی ہے۔ دل ہمارا اتنا اچھا مفتی ہے، دل ہمارا اتنا اچھا بڑا رہنما ہے، اگر ہم اپنے دل کی مان لیں، اگر ہم اپنے دل کی مان لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم دل کی مانتے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں نمازوں سے جو دور کرتا ہے وہ دل نہیں، وہ ہمارا نفس ہے، اور جو ہمیں اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ہمارا دل ہے۔ بتائیں، دیکھیں، سنیں، دل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ ایک میں آپ کے سامنے روایت پڑھنا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مالک بن دینار ہیں، وہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ایک کم عمر بچہ ان کے سامنے ہے، لکڑیوں کو بین رہا ہے، لکڑیوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، مالک بن دینار دیکھ کر جو
جو ہے سوچتے ہیں یہ بچہ ہے اس کو سلام کر دیا جائے، لیکن وہ سلام نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ بچہ ہی تو ہے، اور اس طرح سے آگے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی تھوڑے آگے گزرے ان کے ذہن میں پھر خیال آیا، یار میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں جو ہے آپ جاتے تھے تب آپ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، تو پھر میں اتنا بڑا تو ہوا نہیں ہوں، پھر میں نے اس کو سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ واپس آتے ہیں، آنے کے بعد واپس اس بچے کو سلام کرتے ہیں۔ جیسے ہی بچے کو سلام کیا بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام اے یا مالک بن دینار۔ جیسے ہی بچے نے نام لیا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی تعارف نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، جیسے ہی سلام کا جواب دینے کے بعد مالک بن دینار فرماتے ہیں اے بچے میری پہلی ملاقات ہے آپ سے، میرا پہلا جو ہے معاملہ آپ سے پڑ رہا ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا میرا نام مالک بن دینار ہے؟ اس بچے نے کہا تھا اے مالک بن دینار تم بھول گئے، ہم نے آپ کو نہیں بھولا ہے، ہم آپ کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا یاد کرو عالم ارواح، یہ ایک عالم ہے، عالم ارواح جہاں روحیں رہتی ہیں، جہاں روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، عالم ارواح میں وہ بچہ فرماتا ہے اے مالک بن دینار عالم ارواح میں تم میرے پاس میں کھڑے تھے، تم میرے پاس میں کھڑے تھے، آج تم دنیا میں پہلے آ گئے ہو تو اب مجھ کو بھول بیٹھے ہو، لیکن میں آپ کو نہیں بھولا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بچے کی ذہانت کو دیکھا، جیسے ہی بچے کے اتنے اچھے معاملات کو دیکھا، انہوں نے کہا تھا اے بچے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، ان سوالوں کے جواب میں نے اپنے استادوں سے بھی نہیں پائے، میں بڑا کشمکش میں ہوں تاکہ میں ان سوالوں کے جوابات پالوں۔ بچے نے کہا کیجئے آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلا سوال مالک بن دینار نے کیا تھا جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا اے بچے یہ تو بتائیں کہ نفس میں اور دل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا تھا اے مالک بن دینار جب تم یہاں سے گزر رہے تھے نا تو گزرتے ہوئے جب تم نے میں تمہارے خیال تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کو سلام کر دیا جائے، لیکن تم نے دیکھا یہ تو بچہ ہے، بچوں کو سلام کون کرتا ہے؟ آپ چلے گئے، لیکن جیسے تھوڑا آگے پہنچے آپ کے ذہن میں پھر آیا کہ بچہ ہے پھر بھی اس کو سلام کر دیا جائے۔ اے مالک بن دینار جس احساس نے اور جس وجہ سے آپ مجھے سلام کرنے سے رکے تھے وہ آپ کا نفس تھا، اور جس وجہ سے آپ نے مجھ کو سلام کیا ہے وہ آپ کا دل ہے۔ ہمیشہ دل غلط طرف نہیں لے کر جاتا ہے بلکہ دل ہمیشہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور یہ نفس ہے جو ہمیں غلط راہ دکھاتا ہے، یہ نفس ہے جو ہمیں غلط طریقوں پر لے کر جاتا ہے۔ وہ بچہ لکڑیاں بینتے بینتے رو رہا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوان میرے بھائیوں ذرا دیکھیں اس بچے کی جو ہے احساس کو دیکھیں اور بچے کے تقوی کو دیکھیں، بچہ لکڑی بینتے بینتے رو رہا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا اے بچے تیرے والدین نے تیرے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہے، تجھے اتنی عمر میں لکڑیاں بھیج جو ہے اکٹھا کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ بچے نے کہا تھا نا مالک بن دینار میرے والدین نے میرے ساتھ غلط نہیں کیا ہے بلکہ میں خود آیا ہوں اس کو لینے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں اے بچے پھر تو روتا کس وجہ سے ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہے کس وجہ سے؟ آنکھیں اشکبار ہے کس وجہ سے؟ اس بچے کا جواب سنیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا تھا بچے کی عمر کم ہے لیکن بچہ اپنے مطابق بیان کر رہا ہے، اس نے اپنی ماں کو وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچہ کہتا ہے اے مالک بن دینار میں اس لیے رو رہا ہوں جب میری ماں چولہے میں لکڑیاں جلاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں کو رکھتی ہے، جب بڑی بڑی لکڑیوں میں آگ نہ بیٹھتی ہے، آگ نہیں جلاتی ان کو، تو وہاں پر میری ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو لگا کر ان کی وجہ سے بڑی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں اے مالک بن دینار قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جب جہنم میں اللہ بڑے بڑے لوگوں کو داخل فرما دے گا تو میں اس لیے رو رہا ہوں اگر بڑے بڑے لوگوں پر آگ اثر نہ کرے گی تو کہیں اللہ مجھ جیسے بچوں کو اس جہنم میں ڈالنے کے بعد اس آگ کو مزید نہ بھڑکائے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس
بچے کے اتنے جو ہے ایسے کردار اور ایسی باتوں کو سن کر مالک بن دینار حیران ہو جاتے ہیں. اور وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ پاک جو ہے اس بچے کو ولی کامل بھی بناتا ہے اور وہ بچہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی طرف بھی طے کرتے ہوئے منزلوں کو نظر آتا ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں, یاد کریں جہنم کی آگ کو, یاد کریں قبر کی وحشت کو. ایک شاعر فرماتا ہے قبر کے اندر کی سوچئے گا وہاں پر کیا کیا سوال ہوگا, اور کیا نہ ہم نے یہاں پر کچھ بھی وہاں پر کتنا ملال ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسئلہ کے اعلیٰ حضرات, مسئلہ کے اعلیٰ حضرات مفتی شعیب رضا مقبولی, مفتی شعیب رضا مقبولی. نعرہ تکبیر. درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے. میں نے کہا بھی تھا, آپ سے وعدہ بھی لیا تھا, جب تک حضرت آ رہے ہیں جب تک میں بول رہا ہوں بس جو ہے تھوڑی اور بات جو ہے میری سن لیں, اس کے فوراً بعد حضرت کا خطاب ہم سب کو سننا ہے. بلند آواز سے ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے زنا میں عام طریقے سے مبتلا ہو جائیں گے, یعنی زنا عام ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں آج جو ہے اس بات کو کہ آج جو ہے اس بات کا بڑا ہی جو ہے مشاہدہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ جو ہے خیانت کرنے والے کو جو ہے امانت دار سمجھیں گے اور امانت دار کو جو ہے خائن سمجھیں گے. یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے, ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے جو ہے حجت الوداع کے موقع پر بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے. جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تو وہ نشانیاں ہیں کچھ ہو بھی چکی ہیں, کچھ ہمارے درمیان ہو رہی ہیں, اسی طرح سے کچھ ابھی بڑی بڑی نشانیاں باقی بھی ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کا نکلنا, دابۃ الارض کا نکلنا, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا, اسی طرح حضرت امام مہدی کا آنا. یہ ابھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. جب یہ نشانیاں قائم ہو جائیں گی, جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی, اس کے بعد سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے. میرے بھائی قیامت تو آنے والی کی جب ہی آ جاتی ہے جب اس کی روح کے جسم سے نکلتی ہے, وہ تبھی اپنے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. معلوم ہے روح نکلتے وقت تکلیف کیا ہوتی ہے, کتنی دردناک جو ہے اور کتنی وحشت اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام ہیں, آپ کی والدہ حضرت مریم ہیں. آپ ذرا دیکھیں یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے دنیا میں پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. یہ نبی ہیں, ان کو اللہ نے ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا, اللہ کے حکم سے یہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنی والدہ کی قبر پر پہنچے, والدہ سے عرض کرتے ہیں اے میری ماں, اگر آپ چاہو تو میں آپ کو زندہ کروں, آپ چاہو تو میں آپ کو اللہ کے حکم سے جو ہے دنیا میں دوبارہ سے زندہ فرما دوں. لیکن ایک آواز آتی ہے اے بیٹے زندہ مت کر, اس لیے کہ اور سنیں وہ مریم ہے جن کی جو ہے شان میں اللہ نے ایک سورت کو نازل فرمایا ہے. یہ آواز آتی ہے تو ہم گنہگاروں کے لیے آتی ہے, یہ آوازیں جو آتی ہیں ہمارے لیے آتی ہیں. آواز آتی ہے اے بیٹا, واقعی اللہ نے تجھے وہ طاقت تو دے رکھی ہے, اللہ نے تجھے وہ معجزہ تو دیا ہے, لیکن میں نے جو ہے جب میری موت جو ہے میری موت آئی اور میرا جسم کا رشتہ جو ہے روح سے اور روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹا, اس وقت مجھے جو تکلیف ہوئی اے بیٹا اب میں دوبارہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی. یہاں تک آیا ہے جب قیامت قائم ہوگی, لوگوں کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہوں گے, لیکن پھر بھی جب وہ لوگ اپنی اپنی قبوروں سے اٹھیں گے نا تو وہ اس وقت بھی اپنی وہ تکلیف محسوس کریں گے جو تکلیف موت کے وقت جو ہے ان کو ہوئی تھی, اور جو تکلیف روح نکلتے وقت انہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. وہ تکلیف بھی وہ اس وقت محسوس کریں گے جس وقت جو ہے قبر سے وہ باہر کو نکلتے ہوئے آئیں گے. ذرا دیکھیں میرے بھائی, تیاری کریں قبر کی, تیاری کریں موت کی, تیاری کریں قیامت کی. میں نے اسی آیت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما
ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان یہ سوچے، یہ اس بات کا تصور کرے اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں آخرت میں سزا اور جزا کا فیصلہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکاروں کو اللہ ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، وان الفجار، اور جو فجار یعنی فاجر و فاسق ہوں گے اللہ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ وہاں جو ہے نہ کسی کی جو ہے برادری دیکھی جاتی ہے میرے بھائی، وہاں کسی کی لاڈ صابی، وہاں کسی کی پاشا گیری نہیں چلتی ہے۔ وہاں تو معاملہ یہ ہے آج جس باپ کی وجہ سے ہم نے نمازیں چھوڑی، آج جس دوست کی وجہ سے ہم نے نمازیں چھوڑی، آج جس جو ہے اپنے اہل و عیال کی وجہ سے ہم نے نمازیں چھوڑی، اللہ اکبر، یہی جو ہے ہمارے جو ہے والدین، یہی ہمارے جو ہے اہل و عیال ہم سے وہاں پر کتراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن وہ ہوگا، اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ایک ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی۔ اس دن کی تیاری کریں، اس دن کے لیے کچھ تیار کریں، اکٹھا کریں تاکہ وہاں ہم لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ آخری میری بات سنیں اور آخری جملے کو سنیں، اللہ اکبر، ایک ایک ذرے کے برابر حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کے برابر سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم اس بات کی تیاری کر لیں تاکہ وہاں لوگوں کے سامنے رسوا تو نہ ہونا پڑے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی اپنی ہی سوچتا ہے، میں تو کہتا ہوں کم سے کم اپنے لیے تو سوچے، وہ سوچے تو میں کہاں جا رہا ہوں، وہ سوچے میرے لیے ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے درمیان جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بزرگ بھی جا رہے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوان، ایک دن ہمیں جانا ہے، ایک دن ہمارا جو ہے رشتہ، جسم کا رشتہ ہمارے جو ہے ٹوٹنا ہے روح سے، یعنی روح کا جو ہے ہمیں سے جسم سے الگ ہونا ہے۔ اس لیے تیاری کریں وہاں کی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔